السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع گیہوں کا دانہ۔ پیج نمبر 42 نکالیں بچوں، اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیں تو شروع کرتے ہیں۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک دہاڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار بچے کیا کر رہے تھے، کھیل رہے تھے اور قریب زمین میں ایک دہاڑ پڑی تھی، ایک لکیر جیسی پھٹی ہوئی تھی زمین۔ تو کھیلتے کھیلتے جب بچے وہاں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ کہتے ہیں کہ جب بچے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ کیا تھا، گیہوں کا دانہ تھا۔ اور انہیں کیسے گیہوں کا دانہ، کیونکہ اس میں کیا تھی، ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی بچے آپس میں بحث کر رہے تھے تو وہاں سے ایک مسافر گزرا تو اس نے جب یہ دیکھا تو اسے بھی یہ چیز بہت عجیب لگی اور حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا۔ بچوں کو کچھ پیسے دیے اور اسے خرید لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیں۔ تو اس مسافر نے کیا شہر میں جا کر اس نے کس کو بیچ دیا، راجا کو۔ اور راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلا کر بولا کہ یہ گیہوں نما انڈا دیکھ کر کہا، بتاؤ کہ یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا۔ ان کو بولا کہ آپ اسے پہچانو، یہ کیا ہے، انڈا ہے یا مرغی کا انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ ہے۔ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو نہیں پہچانا تو انہوں نے یہ دانہ اٹھا کر کھڑکی پر رکھ دیا اور وہاں سے اتنی دیر میں وہاں سے ایک چیل آئی تو اس نے اس دانے کو چھید کیا۔ تو سب درباریوں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ سچ مچ یہ کس کا دانہ ہے، گیہوں کا دانہ۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے، اور سب لوگ دیکھ کر اسے حیران تھے کہ ایسا دانہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کب پیدا ہوتا ہے، کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ کہتے ہیں کہ راجا نے کہا کہ معلوم کرو اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کیسے پیدا ہوا، یہ کسی بوڑھے سے معلوم کریں گے اور کسی بوڑھے کسان کو یہاں دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ تو انہوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا جو کیا کر رہا تھا، 2 لاٹھیوں کے سہارے چل رہا تھا۔ اس کے بال بھی سفید تھے، اس کے منہ میں دانت نہیں تھے اور اس کی نظر بھی بہت کمزور تھی، سنائی بھی نہیں دیتا تھا، لیکن اس نے جب یہ اپنی انگلیوں سے چھو کر اندازہ کیا تو اسے بھی یہ پتہ نہیں چلا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں نہ ہی ایسا دانہ دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی بویا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے باپ کو اس بارے میں پتہ ہوگا۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا اور ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ تو راجا نے حکم دیا کہ اس کے باپ کو کہاں دربار میں حاضر کیا جائے۔ تو جب وہ آیا تو وہ بھی بوڑھا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی کام کرتی تھی۔ اس کی ایک آنکھ کو کیا تھی، لائٹ تھی، روشنی تھی۔ تو راجا نے جب اس کے ہاتھ میں یہ گیہوں کا دانہ رکھا
اور پوچھا کہ بڑے میاں کیا آپ نے کبھی اتنا بڑا گیوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کہسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا. اس نے کہا سرکار میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے. تو اس نے بھی کہا کہ نہیں میں نے بھی کبھی نہ بویا اور نہ دیکھا ہے. بس آج کے لیے اتنے کافی ہے. السلام.